وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ کہ مفتی مسعود صاحب سے پوچھا گیا کبھی رفع الیدین کر لینا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے۔ تو رفع الیدین منسوخ ہے تو بات یہ ہے کہ مفتی مسعود صاحب نماز کے آغاز میں کیوں کرتے ہیں؟ کدھر لکھا ہے کہ آغاز میں جناب کرو اور بعد میں منسوخ ہے؟ اگر رفع الیدین منسوخ ہے تو مفتی مسعود صاحب عشاء کے بعد نماز وتر میں قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ رکوع کا رفع الیدین منع ہے اور قنوت وتر کا رفع الیدین کرنا چاہیے، جبکہ قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کا سرے سے کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے؟ تو رفع الیدین منسوخ کوئی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر بتا دیا کہ احناف کے نزدیک، یعنی دیوبندی بریلویوں کے نزدیک، تو بھائی یہ حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ایک خاص فقہ کے ماننے والوں کی بات ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا، ورنہ حدیث میں کوئی منسوخ نہیں ہے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین سے منع کیا۔ اب بعض احمق، جاہل، اجہل، چول، بے وقوف اور علم سے کوسوں دور، ہاں جی، وہ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم میں سے لے کر آتے ہیں کہ یہ دیکھو رفع الیدین منع ہو گیا، کیوں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے کو شریر گھوڑوں کی دمیں بتایا۔ تو اس پر جتنا بھی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کرے اتنا ہی کام ہے، جتنا اس پر انا للہ پڑھیں اتنا کام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ خود کو عالم کہلوائے، وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، جو بندہ اپنے آپ کو عالم دین کہلواتا ہے اور وہ ترک رفع الیدین پر، ہاں جی، ممانعت رفع الیدین پر، رفع الیدین کی نفی پر مسلم سے جابر بن سمرہ کی روایت لے کر آتا ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک جاہل ترین، اجہل ترین کھر کی ریڑھی والا اٹھ کر عالم کی مسند پر بیٹھ گیا۔ اور یہی حال ان دیوبندیوں اور بریلویوں کا ہے۔ یہ ظالم ہونے میں اور جھوٹا ہونے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جس بندے کو علم کا دعویٰ ہے نا کہ میں عالم ہوں تھوڑا بہت، اور وہ یہ روایت پیش کرے کہ دیکھو رفع الیدین منع ہو گیا، اللہ کی قسم اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا خائن ہے، وہ پرلے درجے کا کذاب ہے، وہ پرلے درجے کا بغیر نمبرہ ہے، 2 نمبرہ ہے۔ تو رفع الیدین حضور نے کیا ہے اور ہمیشہ کیا ہے، اور کبھی نہیں چھوڑا اور کبھی منع نہیں کیا کہ بس بہت ہو گیا آپ رفع الیدین کو چھوڑ دو۔ اور پھر میں 1000 دفعہ رفع الیدین کے جوابات میں بتا چکا ہوں، مفتی مسعود صاحب ہوں یا جناب حضرت گھمن صاحب ہوں، ہاں جی، یا جناب دیگر حضرات مقلدین ہوں، یہ لوگ ہم سے رفع الیدین رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھ کر اور 4-3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں ہمیں یہ جناب کہیں کہ آپ رفع الیدین چھوڑ دو، آپ کہیں گے کہ کہاں کہا کہ رفع الیدین چھوڑ دو؟ جو بھی دیوبندی بریلوی ہمارا بھائی حدیث پڑھ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے، نبی علیہ السلام کی طرح نماز پڑھتا ہے، تو یہ کہتا ہے او میاں کیا کر رہے ہو، رفع الیدین کر کے رفع الیدین چھوڑ دو، رفع الیدین منسوخ ہے۔ تو یہ ہے رفع الیدین سے روکنا۔ تو اہل حدیث کو یا مسلمانوں کو نماز میں رفع الیدین قبل الرکوع، بعد الرفع من الرکوع، بعد الرفع من الرکعتین، جو ہم سے رفع الیدین چھڑوانا چاہتا ہے، مفتی مسعود صاحب سے گزارش ہے نماز کے آغاز میں رفع الیدین چھوڑ دو۔ ان سے گزارش ہے، ہاں جی، اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں، آپ کے مقتدی کرتے ہیں۔ جس مسجد کے اندر مفتی مسعود صاحب کی امامت ہے، جس مسجد کے اندر حضرت محترم مفتی مسعود صاحب کی خطابت ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے سارے ہی دیوبندی عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز میں قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں نا، تو مفتی صاحب 2 جگہ سے آپ چھوڑ دو،
ایک ہفتہ یہ رفع الیدین چھوڑ دو، تو مثال کے طور پر آج ہے سیٹرڈے، ٹھیک ہے، تو اگلے سیٹرڈے تک آپ رفع الیدین یہ دونوں چھوڑ دیں، نماز کے آغاز میں بھی اور قنوت وتر کے لیے۔ آئندہ آنے والے سنڈے میں آپ ہم سے کہیں کہ رفع الیدین چھوڑ دو، تو ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کے مقلد بن کر ہم بھی آپ کے پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیں گے۔ ہمیں وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ میں سرائکی میں کہوں گا کہ سیدہ رفع الیدین کیوں پد ہے؟ ہمارا رفع الیدین آپ کو کیا تکلیف دیتا ہے؟ کوئی دیوبندی بریلوی بھائی رفع الیدین شروع کر دیتا ہے تو مقلدو تمہیں کیوں چبن شروع ہو جاتی ہے؟ ہاں، ایک ہفتے سے ہفتہ مفتی مسعود صاحب خود جہاں امام ہیں، جہاں خطیب ہیں، وہاں کے لوگوں کو کہیں بھیا یہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دم ہے، تو بس بغیر رفع الیدین کے جناب آپ نماز میں انٹر ہوں، ہے نا؟ اور یہ رفع الیدین نعوذ باللہ چونکہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، تو اس لیے آئندہ کے لیے یہ قنوت وتر کے لیے رفع الیدین مت کرو۔ ایک ہفتہ پریکٹیکل کر کے دکھا دو، آئندہ اتوار، کل کی اتوار نہیں، خیال کرنا، آئندہ اتوار آپ ہم سے بھی رفع الیدین چھڑوا لینا۔ تو ہمیں کیوں وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ اسی طرح دیوبندی بریلوی جناب عیدین کی اضافی تکبیرات میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، تو اس وقت شریر گھوڑوں کی پوچھ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، ہیں وہ شریر گھوڑوں کی دمیں نہیں ہوتی ہیں، صرف تکلیف تمہیں حدیث سے اور اہل حدیث سے ہے۔ تو وہ میرے بھائی پہلے خود تو یہ کام کریں، پھر ہم سے بھی چھڑوا لیں۔ اگر رفع الیدین کی وجہ سے ان کی اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے